اس رات کے بارے میں بعض رات یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا اور عبادت کو باعث اجر اور ثواب سمجھنا یہ بدعت ہے، بے بنیاد ہے، بے اصل ہے۔ حالانکہ یہ کہنا بالکل بے بنیاد غلط ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 جلیل القدر صحابہ کرام سے روایات منقول ہے۔ اگرچہ بعض روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہے، بعض روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن فقہاء کا اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر ایک روایت سند کی وجہ سے کمزور ہو، اس کی تائید بہت سے روایات سے ہو جائے تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس رات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صحابہ کرام نے روایات نقل کی ہے، جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات منقول ہے۔ اور اس کے علاوہ جلیل القدر تابعین سے بھی اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایت منقول ہے۔ اس قدر کثیر روایات کے موجودگی میں اگر کوئی بندہ اس رات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ اور امت مسلمہ کی جو خیر القرون ہے، یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس رات کے اندر عبادت کرنا یہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ اس کو بے بنیاد کہنا، بدعت کہنا، غلط کہنا، میرے محترم دوستو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ اور مشہور تابعی حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 103 ہجری میں ہوئی، حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 103 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں اس رات کے بارے میں، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ فضیلت والی کوئی رات نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی رات، جس کو سید اللیال کہا جاتا ہے، تمام راتوں کی سردار، وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ جلیل القدر صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایت منقول ہے، اور ہمارے اسلاف ہمیشہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 737 ہجری میں ہوئی، وہ اس رات کے بارے میں اسلاف کا نظریہ لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ولا شک انہ لیلۃ مبارکۃ عظیمۃ القدر عند اللہ تعالی، کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے، برکت والی رات ہے، اللہ کے ہاں یہ عظمت والی رات ہے۔ وکان السلف رحمہم اللہ تعالی، اور ہمارے جو اسلاف تھے، یعظمونہا ویشمرون لہا قبل اتیانہا، وہ اس رات کے آنے سے پہلے اس رات کے لیے تیاری کرتے تھے، اور جب یہ رات آتی تو خوب مبالغہ کے ساتھ اس رات کے اندر عبادت کرتے تھے۔ اور میرے محترم دوستو، علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان یہ معمولی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ بیان اس نے اپنے اس کتاب کے اندر دیا ہے کہ جو کتاب انہوں نے بدعات کی تردید میں لکھی ہے۔ اگر اس رات کے اندر عبادت کرنا بدعت ہوتی تو وہ ہرگز یہ بات نہ لکھتے، کیونکہ وہ کتاب جس میں انہوں نے بدعات کی تردید لکھی ہے، اس کے اندر وہ اسلاف کا نظریہ اور طریقہ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اس رات کے آنے سے پہلے اس کا انتظار کرتے تھے، اور جب یہ رات آتی تو خوب اس کے اندر عبادت کرتے تھے۔ تو پہلی بات میرے محترم دوستو کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا یہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ 10 جلیل القدر صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایت منقول ہے۔
ہمارے اسلاف ہمیشہ اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ خیر القرون صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کے دور میں بھی اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جاتا رہا، تو اس کو بے بنیاد کہنا، بدعت کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کے اندر بڑے بڑے امور انجام پاتے ہیں۔ یہ جو رات ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، اس کے اندر بڑے بڑے امور انجام پاتے ہیں، جس طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے، یعنی اس سال جتنے لوگوں نے مرنا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، جنہوں نے پیدا ہونا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور پورے سال میں انسان کو جو رزق ملنا ہے اس کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں یعنی لیلۃ نصف من شعبان کہ شعبان کی 15ویں رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی ما فیہا، اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ اس سال جن لوگوں نے پیدا ہونا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اور اس سال میں جنہوں نے مرنا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم، فرمایا کہ اس رات میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس رات کے اندر لوگوں کے لیے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس رات کے اندر بڑے بڑے، جس طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، بڑے بڑے، یہاں پر بعض لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ یہ کام تو لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، یہ تو لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین وہ فرماتے ہیں کہ ان امور کا فیصلہ شب برات میں ہوتا ہے، اور جن فرشتوں نے ان امور کو انجام دینا ہوتا ہے، یعنی اس رات میں یعنی برات میں یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں ان امور کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر جن فرشتوں نے ان امور کو انجام دینا ہوتا ہے ان کے حوالے لیلۃ القدر میں ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے، پھر لیلۃ القدر میں ان فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں وہ کام جنہوں نے ان کو انجام دینا ہوتا ہے۔ تو اس میں تطبیق ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو، اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنے عام معمول سے ہٹ کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ رب العزت اپنے مخلوق پر نظر رحمت کرتے ہوئے لاتعداد انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ محروم القسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لمبی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، کچھ دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے، تو میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلی۔ تو میں نے جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر مسلمان مردوں عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میرے ماں باپ اب پر قربان ہو، اب اللہ کے کام میں مصروف ہیں اور میں دنیا کے کام میں۔ میں وہاں سے واپس آئی تو اس جانے اور آنے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا سانس پھول گیا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ عائشہ کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ میرے پاس تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ کر چلے گئے، تو مجھے یہ رشک ہوا، یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے، تو میں آپ کے پیچھے چلی، اس آنے جانے میں میرا سانس پھول گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، یا عائشہ کیا تجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق ماریں گے؟ مطلب کیا کہ باری آپ کی تھی، آپ کے باری میں کسی اور بیوی کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل اتانی جبریل علیہ السلام، بلکہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، فقال، اور جبریل نے کہا ہذہ اللیلۃ لیلۃ من نصف شعبان، کہ یہ جو آج کی رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ، فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ قبیلہ کلب یہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، کثرت کے ساتھ یہ بکریاں پالتے تھے یہ لوگ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکری کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، لیکن اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس رات میں اللہ رب العزت عام معمول سے ہٹ کر غروب آفتاب یعنی مغرب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نظر رحمت کرتے ہوئے لاتعداد انسانوں کی مغفرت فرماتی ہیں، جو قبیلہ بنو کلب کی بکری کے بالوں سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن چند بدبخت اور محروم القسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ تو نمبر 1 فرمایا کیا ولا الی مشرکین، اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، جو اللہ کے ذات اور صفات میں غیر کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 2 فرمایا ولا الی مشاحن، دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنا، نفرت رکھنا، کسی سے نفرت کرنا، کسی مسلمان سے اس کے اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، نفرت رکھنا، حسد رکھنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کینہ پرور، کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3 فرمایا ولا الی عاقل لوالدیہ، والدین کا نافرمان، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ولا الی مسبل، اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ولا الی قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور میرے محترم دوستو، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ قطع رحمی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے، 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے، ان میں سے ایک فرمایا قطع رحمی کرنے والا، ایک ظلم کرنے والا، ایک قطع رحمی کرنے والا۔ تو فرمایا اس رات میں جہاں اللہ تعالیٰ لاتعداد انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، تو قطع رحمی کرنے والا بھی ان بدبخت افراد میں سے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر آگے فرمایا ولا الی مدمن خمر، شراب کا عادی جو شراب پینے والا ہے ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا بدکار عورت، اور اسی طرح فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنے والا، او قاتل نفس، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ تو یہ تقریباً 8 افراد جن کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مختلف روایات کے اندر کہ اس رات میں لاتعداد انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن ان اشخاص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم میں سے اگر کوئی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو جلد سے جلد توبہ کرے، یہ رات آنے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ رات گزرے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ اگر قطع رحمی کرنے والا ہے، والدین کا نافرمان ہے، ان گناہوں میں سے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو جلد سے جلد ان گناہوں سے توبہ کرے تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو، اس رات میں اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ایک منادی اعلان کرتا ہے۔ لیکن دیکھو یہ ندا یہ عام راتوں میں بھی ہوتی ہے، جس طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، لیکن اس رات میں یعنی شب برات میں اور عام راتوں میں فرق یہ ہے کہ عام راتوں میں یہ ندا رات کے آخری تہائی حصے میں ہوتی ہے، یعنی رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اس وقت
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا، یہ اعلان ہوتا ہے، منادی اعلان کرتا ہے، اور شب برات میں شعبان کی 15ویں رات میں یہ ندا غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی فرق یہ ہے عام راتوں میں آخری حصے میں اور شب برات میں شعبان کی 15ویں رات میں یہ ندا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہوتی ہے۔ اور وہ ندا کیا ہے، وہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی مشکات اور شعب الایمان کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو رات کو قیام کرو، عبادت کرو، اور اگلے دن روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ غروب شمس یعنی سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، کما یلیق بشان ہی، جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے آسمان دنیا پر، اور اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ حل من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اس کو رزق دے دوں۔ اور فرمایا حل من مبتل فاعافیہ، کوئی مصیبت زدہ پریشان حال ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبت کو، پریشانی کو ختم کر دوں۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، فرمایا یہ مختلف اعلانات ہوتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، اس رات میں ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے جائز حاجات اللہ کے سامنے پیش کرے، رزق حلال اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اپنی مصیبت کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے۔ اور جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں شب برات کی رات بھی ہیں کہ اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم خوب الحاح و زاری کے ساتھ قبولیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کریں، اور ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ خود مولا کریم فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو خود دینے پر تیار ہے، دینے کے لیے خود ان کے طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم بھی اس رات میں خوب دعا کریں اپنے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اس وقت ملک پاکستان جن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم کرے، تو اس میں دعائیں مانگنا، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور چوتھی بات کہ اس رات میں شب بیداری کرنا، رات میں عبادت کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ثابت ہے، آپ نے شب بیداری بھی کی اور دوسروں کو بھی حکم دیا، بلکہ صرف حکم نہیں دیا بلکہ شب بیداری کی فضیلت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جس طرح اس رات میں فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، کہ جس شخص نے 5 راتوں کو زندہ کیا عبادت کے ذریعے، وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان 5 راتوں کے اندر عبادت کرے گا، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا لیلۃ الترویہ، ذی الحجہ کی 8ویں رات، لیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات یعنی ذی الحجہ کی 9ویں رات، لیلۃ النحر، عید الاضحیٰ کی رات، لیلۃ الفطری اور عید الفطر کی رات، اور فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات۔ فرمایا جو آدمی ان کے اندر عبادت کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے عبادت۔ تو میرے محترم دوستو، اس رات میں عبادت کرنا، لیکن عبادت کا کوئی طریقہ مخصوص نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے عبادت کا ایک طریقہ گھڑ لیا ہے کہ اس رات میں اتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے، پہلے رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھے، دوسری میں اتنی مرتبہ پڑھے۔ تو ایسا کوئی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، تابعین سے منقول نہیں ہے۔ عبادت کرے، عبادت میں کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح پڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، بھیجے، دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے خوب اہتمام کے ساتھ عبادت کرے جتنا ہو سکے نشاط کے ذریعے۔ اور میرے محترم دوستو، اس رات میں دیکھو جتنے نوافل ہیں، اس میں تنہائی مقصود ہے، تنہائی مقصود ہے کہ بندہ ہو اور اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، یعنی بندہ تنہائی میں بیٹھے۔ اس لیے فقہاء اکرام نے فضیلت کے جو راتیں ہیں ان میں اجتماع کرنا، مسجدوں میں اجتماع کرنا، اس کو مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ نوافل کے اندر اصل مقصود تنہائی ہے،
تنہائی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ تنہائی میں مجھ سے براہ راست ہم کلام ہو، مجھ سے مناجات کرے۔ اگر کوئی آدمی اس نعمت کو جلوت میں تبدیل کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ دیکھو، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بادشاہ کا عام دربار ہوتا ہے، ایک خاص دربار ہوتا ہے۔ عام دربار وہ ہوتا ہے جس میں سب آتے ہیں، ایک خاص دربار ہوتے ہیں جس میں خاص لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ تو فرض جو فرائض ہے، فرض نمازیں ہیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ، یہ عام دربار ہے اللہ کا۔ اور ایک خاص دربار ہے نوافل کے لیے کہ بندہ تنہائی میں کوئی نہ ہو، تنہائی میں جتنا ہو سکے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا رات کو عبادت کر رہے تھے، قرآن کریم بہت آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اب اتنی آہستہ آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا، اسمعت من ناجیت، کہ اللہ کے نبی جس کو میں سنا رہا تھا، جس سے میں مناجات کر رہا تھا، اس نے سن لیا، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست مناجات کر رہا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر اور ثواب ہے، لیکن عبادت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ تنہائی میں گھر میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو نیند آ جاتی ہیں، نیند پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، لیکن مسجدوں میں اجتماع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، جب میں غفیر ہوتا ہے، نیند پر قابو پانا آسان ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، دیکھو، ایک آدمی سنت کے مطابق چند لمحات اس کے لیے عبادت کے لیے میسر آ جائے، وہ چند لمحات اس پوری رات کے عبادت سے بہتر ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی چند لمحات میں بندہ عبادت کرے سنت کے مطابق، وہ اس پوری رات کے عبادت سے بہتر ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی، شب برات کے بارے میں بات چل رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے مریدین، تو کسی نے کہا کہ حضرت اس رات لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہیں، اگر کوئی آدمی گھر کے اندر عبادت کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا گھر میں قرآن کریم کا ایک پارہ تلاوت کر دینا مسجد میں پورا قرآن کریم ختم کرنے سے بہتر ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کے ہاں عمل کی گنتی نہیں ہوتی کہ اس بندے نے کتنے نوافل پڑھے، کتنے پارے پڑھے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں وزن کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے آدمی قرآن کی تلاوت کرے، نیند آ جائے، فرمایا بس کرو، سو جاؤ، بعد میں جب نیند پوری ہو جائے پھر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو جتنا نشاط ہو، دل جمی ہو، اتنی عبادت کرے، نفلی عبادت اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک حکم اور بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن روزے کے لیے فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اگلے دن روزہ رکھو۔ تو اس دن روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو دن ہے یہ ایام بیض میں ہیں، ایام بیض یعنی 13، 14، 15 ہر مہینے کے اسلامی تاریخ 13، 14، 15 اس کے اندر روزہ رکھنا ویسے مستحب ہے۔ تو اس میں شب برات والی فضیلت بھی حاصل ہوگی اور اسی طرح ایام بیض کی فضیلت، تو اس دن روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ میرے محترم دوستو، اس دن یا اس رات سے جو لوگوں نے کئی چیزیں منسوخ کی ہیں، جس طرح آتش بازی ہیں، حالانکہ دین اسلام تو اس کو بالکل اجازت نہیں دیتا، یہ تو مال کا بے جا اسراف ہے جو سخت ناجائز اور حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اور اس کے علاوہ آتش بازی سے اپنے جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور پاس والے پڑوسیوں کا کتنے ہر سال اخبارات میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں، آتش بازی سے جان نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چراغاں کرنا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ رسم، یہ ہندوؤں کی دیوالی ایک رسم ہے، یہ اس کی نقالی ہے۔ دین اسلام میں اس طرح کا جو فضیلت والی راتیں ہیں اس کے اندر چراغاں کرنا، جس طرح مسجدوں میں برقی لائٹیں لگا دیتے ہیں، گھروں کے چھتوں پر موم بتیاں جلاتے ہیں، تو دین اسلام نے یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حلوہ پکانا، تقسیم کرنا، دیکھو حلوہ پکانا پورا سال کوئی ناجائز نہیں، آدمی پکائے تقسیم کرے، لیکن اسی رات کو ضرور پکا۔ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور کتنے بنو قلب کے قبیلے کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ، تو شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اتنے لوگوں کی اگر مغفرت ہو گئی تو میں تو لٹ گیا، تو اس نے کیا کر دیا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ جب یہ رات آئے تو یہ چیزیں پکاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی بلاؤ تقسیم، تاکہ عبادت نہ ہو سکے۔ تو یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈال دی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئے، اس نے حلوہ نوش فرمایا، حالانکہ اب تاریخ اٹھا کر دیکھے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے تھے وہ شوال کا مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ نہیں تھا۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ تھا، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اور وہ مہینہ تھا، یہ مہینے۔ تو یہ میرے محترم دوستوں من گڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ رات باعث اجر اور ثواب، اس میں عبادت کرنا، لیکن عبادت کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ نفل عبادت، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، جتنا ہو سکے عبادت کرے۔ اگلی رات پھر اگلے دن روزہ رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس رات میں عبادت کرنا 10 جلیل القدر صحابہ اکرام سے روایت منقول ہے، اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔